شکر ہے کہ یہ ایسی خوشی ہے عید غدیر کی طریقے سے کہ اس میں صرف اور صرف مولا کا چاہنے والا ہی شریک ہوتا ہے، ادھر ادھر والے شریک نہیں ہوتے۔ آگ تو آگ ہے، پانی سے پگھل جائے گا۔ ان مصروں سے قبلہ کعبہ کو دعوت سخن، آگ تو آگ ہے، پانی سے پگھل جائے گا، اس کے چہرے کا ہر ایک رنگ بدل جائے گا۔ آل سرکار دو عالم سے جسے نفرت ہے، پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا۔ آل سرکار دو عالم سے جسے نفرت ہے، پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کی جاتی ہے عالی جناب مولانا ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں آج کی اس محفل کو خطاب فرمائیں، حاضرین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی مولانا مولا الثقلین نبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، آج کا دن ہم تمام شیعان حیدر کرار کے لیے بے انتہا اہم اور عظیم ترین ایام میں سے ایک عظیم دن ہے۔ 18 ذی الحجہ یوم تولا ہے اور 9 ربیع الاول یوم تبرہ ہے۔ توجہ، ہم عید غدیر پر ولائے علی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم علی سے عشق کرنے والے ہیں، اور 9 ربیع الاول پر دشمنان اہل بیت پہ لعنت کر کے بتاتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت کے دشمنوں سے ویسے ہی دشمنی رکھتے ہیں جیسے رسول و آل رسول دشمنی رکھتے تھے۔ یعنی جو ان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور جو ان کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ تو عزیزان محترم، علماء کرام، افاضل حضرات یہاں موجود ہیں۔ میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ جو آج کی عید ہے عید زہرا کہلاتی ہے، لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ تھوڑی دیر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کیا جائے۔ اگر آپ کی سماعت بیدار ہیں تو میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ، بے شک اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت اللہ آپ سے ہر رجس کو دور رکھے اور ویسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ یوم تبرہ منا رہے ہیں۔ توجہ ہے، تو جب پروردگار نے یہ کہا کہ ہر رجس کو دور رکھے، تو رجس کیا ہے؟ علماء نے ہمارے جو اس کی تشریح کی ہے اور جو معنی بیان کیے رجس کے، وہ کہا کہ وہ رجس 3 طرح کے ہوتے ہیں: شرک، کفر اور نفاق۔ رجس 3 ہوتے ہیں۔ بھئی توجہ ہے ذہن محترم، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دنیا میں نجاستیں 3 ہیں۔ بھئی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ رجس، کفر اور نفاق۔ اور پروردگار نے کہا یہ تینوں نجاستیں اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی۔ تو اگر عزیزان محترم
آج کے زمانے میں کوئی آپ کو اہل بیت کی مخالفت کر نظر آئے تو سمجھ جائیے گا اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ رجس آپ کے قریب نہیں آئے گا، یعنی نہ شرک آئے گا، نہ کفر آئے گا، نہ نفاق آئے گا۔ اب اگر آج کے زمانے میں کوئی اہل بیت کا دشمن نظر آئے، اہل بیت کی برائی کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جائیے گا یا تو کسی کافر کا بیٹا ہے، یا کسی مشرک کا بیٹا ہے، یا کسی منافق کا بیٹا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یعنی جس نے بھی اہل بیت سے بغض و عناد رکھا اس نے بتا دیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں دو شجروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک ہے شجرہ طیبہ، ایک ہے شجرہ خبیثہ۔ توجہ ہے؟ تو جب شجرہ طیبہ کا تذکرہ ہر جگہ ہے تو ظاہر سی بات ہے مقابلے پر شجرہ خبیثہ کا آنا بھی ضروری ہے۔ بھئی پتہ کیسے لگے کہ کون ہے دشمنان اہل بیت؟ تو اب آپ زیادہ دور نہ جائیے گا، اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ شجرہ خبیثہ سے کون لوگ تعلق رکھتے ہیں تو بھی آپ دیکھیے پاکستان میں چند دن پہلے ہی یزید کی حمایت میں جلوس نکال کے بتا دیا کہ کون ہے شجرہ خبیثہ سے تعلق رکھنے والے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو پروردگار نے کہا کہ ہم نے ہر رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے۔ اور عزیزان محترم، اس آیہ مبارک کا جو مرکز ہیں، جو محور ہیں، جو مصدر ہیں، جو ماخذ ہیں، جو مدرک ہیں، وہ ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ جو چادر یمانی میں مرکز تعارف قرار پائیں۔ اب عزیزان محترم قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے آپ۔ قرآن مجید میں دو خواتین کی عصمت و طہارت کی گواہی دی گئی اور دو خواتین کی عصمت و طہارت کے تذکرے الگ الگ موقعوں پہ کیے گئے۔ ایک جناب سیدہ جن کا تذکرہ آیہ تطہیر میں کیا گیا، اور دوسری شخصیت ہیں جناب عیسیٰ کی مادر گرامی یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ ان کا تذکرہ بھی سورہ آل عمران میں پروردگار نے یوں کیا کہ یا مریمو ان اللہ اصطفاکے وطہرکے واصطفاکے۔ بہت توجہ فرمائیے گا، پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ اے مریم ہم نے تمہیں منتخب کر لیا۔ کس سے منتخب کیا؟ عالمین کی خواتین سے، اور آپ کو برگزیدہ قرار دیا اور آپ کو پاکیزہ بنایا۔ لیکن اب اس آیت میں جناب مریم کے لیے جو لفظ آیا وہ ہے طہارہ۔ علماء کرام یہاں موجود ہیں، افاضل کا مجمع ہے، طلبہ بڑی تعداد میں ہیں، ان کے سامنے ظاہر سی بات ہے زیادہ علمی بحثیں کرنے کا نہ موقع ہے اور نہ محل ہے، اور پھر موقع اور محل تو جانے دیجئے، میں خود ایک طالب علم ہوں، میرے لیے خود مناسب نہیں ہے کہ علماء کے سامنے علمی بحثیں کروں۔ توجہ ہے، لہٰذا ایک اشارہ کر کے لطیف سا آگے گزر جانا چاہتا ہوں۔ یا مریمو ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ پروردگار نے کیا کہا کہ ہم نے مریم کو ساری کائنات کی عورتوں سے منتخب کیا اور پاکیزہ قرار دیا۔ اب ان کے لیے لفظ استعمال کیا طہارہ، اور جناب سیدہ کے لیے آیا تطہیر میں کیا آیا؟ تطہیرہ، تطہیر۔ طہارہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے بروزن فعلا، یعنی جزو مصدر ہے، اور تطہیر کیا ہے؟ اصل مصدر ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں میرے تمام سننے والوں کی۔ مریم کی طہارت کا تذکرہ کیا تو جزو مصدر، جزو مصدر کیا ہے؟ ماضی، مضارع، امر نہیں، ظرف، مظروف۔ توجہ ہے، یہ سارے جزو ہیں جو مصدر سے نکلتے ہیں، مصدر اصل ہے، باقی جزو ہیں۔ تو جب مریم کی طہارت کا تذکرہ کیا تو جزو کا یعنی جزو عصمت قرار دیا، اور جب جناب زہرا کی عصمت کا تذکرہ کیا تو لفظ تطہیر استعمال کیا، یعنی مصدر
اصل مصدر، کل مصدر یعنی کل عصمت، یعنی جب مریم کا تذکرہ کیا تو جزو عصمت، اور زہرا کا تذکرہ کیا تو کل عصمت. تو عزیزان محترم آج تک زمانہ جزو عصمت مریم کا جواب نہ لا سکا تو کل عصمت جناب زہرا کا کیا جواب لائے گا؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور پھر عزیزان محترم اب برادران ایمانی و اسلامی نے اس میں بھی جہتیں نکالی، شقیں نکالی کہ آیہ تطہیر میں ازواج پیغمبر بھی شامل ہیں. بہت توجہ فرمائیے گا، آیہ تطہیر میں ازواج پیغمبر بھی شامل ہیں، جبکہ علماء اہل تسنن اور علماء اہل تشیع نے 300 راویوں نے کہا کہ اہل بیت سے مراد صرف پنجتن پاک. علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں 300 راویوں کے نام پورے سلسلے کے ساتھ تحریر کیے ہیں. صرف ایک راوی ایسا ہے جس کا نام ہے اکرمہ. اکرمہ نے کہا کہ ازواج بھی اس میں شامل ہیں. تو کمال کے لوگ ہیں، جب ماننے پہ آئیں تو 300 کی نہ مانیں، ایک کی مان لیں. بھئی توجہ ہے نا؟ دیکھیں آپ کیا خصلت ہے، کیا لوگ ہیں کہ جب نہ ماننے پر آئیں تو آپ دیکھیے غدیر میں مولا ماننے سے انکار کر دیں، اور ماننے پر آئیں تو اکرمہ کی بات مان لیں. تو اب عزیزان محترم ذرا سا تجزیہ کیجئے، انالیسس کیجئے. مجھے اپنے وقت کے اندر تقریر کو ختم کر دینا ہے، بس جب تک میں آپ کے درمیان ہوں، جب تک تھوڑا شورائے کرام کے لیے ماحول سازگار ہو جائے. بھئی 2.25 مہینے شورائے کرام ہم لوگوں کے لیے ماحول سازگار کرتے ہیں مجلسوں میں، توجہ ہے نا؟ تو اب ان کا وقت آیا، اب ہم ماحول سازگار کر رہے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. جزاک اللہ، مولا آپ سب کو سلامت رکھے. بہت توجہ. تو اس نے کہا کہ ازواج بھی شامل اہل بیت ہیں. اب عزیزان محترم میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ علمی بحثوں میں جانے کا موقع نہیں ہے، صرف ایک اشارہ کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں کہ آیہ تطہیر میں کم کی ضمیر آئی ہے، یطہرکم. توجہ ہے، جو کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور عورتوں کے لیے ہے کننا کی ضمیر. وقرنا فی بیوتکننا. جب ازواج کا تذکرہ کیا تو اللہ نے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں رہو، گھر سے باہر نہ نکلو. تو کننا اور کم یہ 2 ضمیریں ہیں. کننا عورتوں کے لیے اور کم مردوں کے لیے. مثلا یہاں بڑی تعداد میں مرد حضرات موجود ہیں، اور کوئی عورت بھی ہو، 2-4 عورتیں بھی کہیں کنارے بیٹھی ہوں. اب کوئی آئے تو وہ جو سلام کرے گا وہ اس ضمیر کا استعمال کرے گا، السلام علیکم، کہ مردوں کی تعداد زیادہ ہے. جس کی تعداد زیادہ ہے اس کی ضمیر استعمال ہوگی. توجہ رہے. اگر اس کے برخلاف یہاں عورتیں زیادہ ہوں اور مرد کم ہوں، جب سلام کرنے والا آئے گا تو علیکن منی السلام، تو وہ عورتوں کی ضمیر استعمال کرے گا. توجہ ہے. اب عزیزان محترم عربی گرامر کے اعتبار سے جب یہ طے ہو گیا کہ عورتوں کی کثرت ہوگی تو ضمیر عورتوں والی استعمال ہوگی، اور مردوں کی کثرت ہوگی تو ضمیر مردوں والی استعمال ہوگی. تو یطہرکم ضمیر استعمال ہو رہی ہے مردوں والی، یعنی عورت ایک ہے، مرد 4 ہیں. بھئی توجہ 4 عزیزان محترم. اگر ازواج ہوتی تو ازواج کی تعداد 9 ہے یا 12 ہے تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی، تو ضمیر کم کی نہیں کننا کی استعمال ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں کم ہیں، یہاں ایک عورت ہے فقط، یعنی جناب زہرا، اور مرد زیادہ ہیں، تو اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہے. اور پھر ہمارا سلام ہو جناب ام سلمہ پر کہ انہی نے مسئلے کو حل کر دیا. وہ تشریف لائیں اور پیغمبر اسلام جب ردائے یمانی میں تھے تو آگے کہا یا رسول اللہ میرا آپ پر سلام ہو، اور اگر اجازت ہو تو میں بھی چادر تطہیر میں شامل ہو جاؤں، میں بھی اس میں آ جاؤں. تو کہا قیف یا ام سلمہ، ٹھہر جاؤ ام سلمہ، انک علی الخیر، آپ خیر پر ہیں. بھئی توجہ چاہتا ہوں، ٹھہر جاؤ ام سلمہ، یہیں ٹھہر جاؤ.
آپ خیر پر ہیں، آپ خیر پر ہیں، مگر اس کے باوجود بھی چادر تطہیر میں نہیں آ سکتی۔ ابھی توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی خیر پر ہیں، چادر تطہیر میں نہیں آ سکتی، اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اب عزیزان محترم جاگ کے سنیے گا، یہ جملہ یوم تبرہ ہے، آج آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ جو بی بی خیر پر تھی، جو خیر پر تھی، جب وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی، جو شر پر ہو وہ کیسے اہل بیت میں شامل ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بھئی جو شر پر ہو وہ پھر کیسے اہل بیت میں شامل ہو سکتی ہے؟ عزیزان محترم، گفتگو اپنی منزل کی طرف پہنچ رہی ہے۔ جناب زہرا کا تذکرہ ہو رہا ہے، عید زہرا آپ منا رہے ہیں۔ میں کیا عرض کروں کہ عصمتوں کی شہزادی، ان کی کیا عظمت ہے، کیا رفت ہے، کیا ارزش ہے۔ پروردگار نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئی۔ یعنی یہ آیہ شب معراج ہے، اور آیہ شب معراج میں پروردگار نے کیا کہا کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئی۔ اور جب وہاں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری عرش اعظم پر پہنچی، صاحبان قصص الانبیاء نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ جب عرش اعظم پہ نبی کریم کی سواری پہنچی تو پروردگار نے کہا وصل، اے میرے حبیب ان سے سوال کرو۔ کن سے سوال کرو؟ انبیاء سے۔ کون ہے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے سارے انبیاء یہاں موجود ہیں، اور سرکار رسالت میں آپ کی سواری وہاں پہنچی۔ ہر نبی تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑا ہو گیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے نبی صف بستہ تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہیں۔ تو عزیزان محترم، شریعت الہیہ میں جس کے لیے 1,23,999 پیغمبر کھڑے ہو جائیں، توجہ فرمائیے گا، جس کی تعظیم کے لیے 1,23,999 پیغمبر کھڑے ہو جائیں، اسے شریعت الہیہ میں مصطفیٰ کہتے ہیں، اور شریعت مصطفیٰ میں اسے زہرا کہتے ہیں، جس کے لیے خود مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ میں نے عرض کیا کہ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم جناب زہرا کی فضیلتیں بیان کر سکیں۔ زندگیاں ختم ہو جائیں، راتیں تمام ہو جائیں، مگر ان کی فضیلتیں بیان نہیں ہو سکتی۔ میں ان کی فضیلت خود انہی کی زبانی بیان کرتا ہوں، آپ کی سماعت شاداب ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بیت الشرف میں تشریف لائے، دیکھا کہ جناب زہرا کسی کام میں مصروف ہیں، فرمایا فاطمہ آئیے بیٹھیے، آج ہم آپ کو ایک ایسی فضیلت بتائیں گے اپنی کہ جو پروردگار عالم نے نہ کسی نبی کو عطا کی ہے، نہ کسی ولی کو عطا کی ہے۔ توجہ قبلہ دیکھیے گا، کہا وہ فضیلت آج میں آپ کو اپنی بتاؤں گا کہ نہ کسی نبی کو عطا کی وہ فضیلت، اور نہ کسی ولی کو عطا کی، وہ پروردگار نے صرف ذات علی سے مختص کی ہے۔ اور میں نے اس روایت کی تصدیق اپنے استاد محترم فقیہ اعظم حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد جعفر رضوی صاحب قبلہ تابسرہ سے کی۔ ہمارے تمام برادران سلطانیہ یہاں موجود ہیں، کثیر تعداد میں، اور علماء یہاں موجود ہیں۔ ہمارے استاد نے کہا کہ یہ روایت
درست ہے، اور یہ روایت میں نے پڑھی ہے. اس کے بعد پھر میں نے ممبروں سے اس کو پڑھنا شروع کیا. توجہ چاہتا ہوں آخری آدمی تک، جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے سنیں کہ مولا نے فرمایا کہ وہ فضیلت کہ جس میں کوئی نبی شریک نہیں، کوئی ولی شریک نہیں. تو جناب زہرا نے کہا یا علی بیان فرمائیں وہ کون سی فضیلت ہے. امام علی نے سورہ صاد کی 37ویں آیت کی تلاوت کی. یا ابلیس و ما منع کا ان تسجد لما خلقت بیدیا. فرمایا کہ زہرا آپ نے اس آیت کو تو پڑھا ہوگا کہ یقیناً اللہ نے کیا کہا. ابلیس سے سوال کیا جب اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ اے ابلیس تجھے کس شے نے روکا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. بھائی توجہ فرمائیے گا، میں نے جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا تم نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تم نے اس کی خلافت سے انکار کر دیا، تم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. فاخرج، نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے. معلوم ہوا کہ جو دونوں ہاتھوں سے بنائے ہوئے کا انکار کر دے وہ نکال دینے کے قابل ہوتا ہے، خواہ یہاں دونوں ہاتھوں سے بنایا گیا ہو یا میدان غدیر میں دونوں ہاتھوں سے بنایا گیا ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. فرمایا فاطمہ زہرا پروردگار نے میری ذات سے جو فضیلت مختص کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو اس آیہ مبارکہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کا تذکرہ کیا ہے وہ دونوں ہاتھ میرے ہیں. بھائی توجہ چاہتا ہوں قبلہ دیکھیے گا. فرمایا کہ دونوں ہاتھ وہ میرے ہیں اس لیے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے منزہ و مبرہ ہے. عالم اسلام کا عقیدہ ہے، ہر مسلک کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے منزہ و مبرہ ہے. عزیزان محترم مولا نے فرمایا بی بی فاطمہ سے کہ فاطمہ زہرا وہ دونوں ہاتھ میرے تھے جن ہاتھوں سے میں نے آدم کا خمیر تیار کیا. ید اللہ فوق ایدیہم. کبھی پروردگار نے یوں اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کیا جنگ احد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے ہاتھ سارے ہاتھوں پر غالب آ کے رہیں گے. اور پھر مجھے انصاف سے بتائیے کہ میدان احد میں کس کے ہاتھ تھے جو غالب آ کے رہے تھے. توجہ ہے نا، علی ابن ابی طالب کے تو ہاتھ تھے یا کسی اور کے؟ توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ اپنے تمام سننے والوں کا. میرے ہاتھ تھے وہ. بس گفتگو آخری منزل میں داخل ہو رہی ہے. اپنے سننے والوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں اس مرحلے پر کہ وہ میرے ہاتھ تھے اور اللہ نے یہ فضیلت میری ذات سے مختص کی ہے کہ مجھے یہ شرف عطا فرمایا کہ میں نے آدم کا خمیر اپنے ہاتھوں سے تیار کیا. جناب زہرا مسکرائیں اور مسکرا کے فرمایا یا علی یقیناً اللہ نے آپ کو ایک ایسی فضیلت دی ہے جس میں کوئی نبی شامل نہیں ہے، کوئی وصی شامل نہیں ہے. تو یاد رہے، یہ نہ بھولیے گا پروردگار نے مجھے بھی ایسی فضیلت دی ہے. میں توجہ چاہتا ہوں جس میں خواتین میں کوئی شریک نہیں. میری جتنی بھی عصمت مآب خواتین ہیں کوئی میرے ساتھ اس فضیلت میں شریک نہیں ہے. اور مسکرا کے فرمایا یا علی آپ کو یہ تو یاد ہے نا کہ آدم کا خمیر آپ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، لیکن میں یہ بھی تو یاد دلا دوں کہ حوا کا خمیر میں نے تیار کیا تھا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. حوا کا خمیر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تیار کیا تھا. اب عزیزان محترم یوم تبرہ سمجھ کے سنیے یہ جملہ، یہ تحفتاً پیش کر رہا ہوں آج کی اس محفل میں. مولانا عمار صاحب قبلہ کی توفیقات میں پروردگار عالم اضافہ فرمائے. بڑے اہتمام کے ساتھ ہمارے برادر عزیز حجت اسلام والمسلمین مولانا عمار صاحب قبلہ نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے اور تمام شعراء علماء افاضل کو یہاں بلایا ہے. یا علی یا علی. دیکھیں اس بچے نے معصوم سا نعرہ لگایا، اس کا نعرہ یہیں سے اٹھا یہیں ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، پورے مجمع تک جانا چاہیے.
اس بچے کے معصوم سے بچے کے نعرہ لگانے پہ مجھے شعر یاد آیا. میں نے یہاں کسی مجلس میں پڑھا بھی تھا کہ رزم و بزم کی باتیں اس کو ہم سمجھتے ہیں, کہاں نعت نبی پڑھی ہے, کہاں ناد علی پڑھی ہے. یہ ہمارے بچوں کو تہذیب آ جاتی ان مجلسوں اور محفلوں کے تصدق میں. عزیزان محترم, گفتگو تمام کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ یوم تبرہ سمجھ کے یہ جملہ سنیے گا جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. جناب سیدہ نے فرمایا کہ ہوا کا خمیر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تیار کیا ہے. اب ساری کائنات کی عورتیں یہ سب کون ہیں؟ بنات ہوا, ہوا کی بیٹیاں ہیں. توجہ ہے. اب وہ کوئی بھی ہو, چاہے گھر میں بیٹھنے والی ہو جسے کہا جائے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور چاہے میدان جنگ میں آنے والی ہو. بھائی توجہ ہے نا, یہ سب ہوا کی بیٹیاں ہیں نا. تو یہ ہوا کی بیٹیاں سنیں کہ جب ان کی ماں ہوا عظمتوں میں فضیلتوں میں جناب زہرا کے برابر نہیں ہے, تو یہ ہوا کی بیٹیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم, گفتگو تمام کر رہا ہوں کیونکہ یہ آج کا جو جشن ہے عید زہرا بھی ہے اور جشن تاج پوشی امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرد شریف بھی ہے. لہذا چند جملے امام زمانہ سے متعلق کہہ کر اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. قرآن مجید میں یہ وہ خاندان ہے کہ جس کا تذکرہ قدم قدم پر موجود ہے, اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید تو اسی خانوادے کا قصیدہ ہے اور اہل بیت کا تذکرہ ہے اس میں. تو قرآن مجید کا 8واں سورہ سورہ انفال, اور سورہ انفال کی 33ویں آیت میں ارشاد فرمایا پروردگار نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اے میرے حبیب جب تک آپ ان کے درمیان رہیں گے تب تک ہم عذاب نازل نہیں کریں گے. اب تفصیل کا کیونکہ موقع نہیں ہے, مجھے صرف 5 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر دینا ہے کیونکہ یہ محفل ہے اور شعراء کے لیے ماحول میں نے کہا ہموار کرنا تھا, وہ کر دیا, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ شعراء کرام آپ سے براہ راست مخاطب ہوں گے. بس گفتگو تمام کر رہا ہوں کہ پروردگار نے کہا کہ اے میرے حبیب جب تک آپ ان لوگوں میں رہیں گے یعنی مسلمانوں میں تب تک ہم عذاب نازل نہیں کریں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت 18 ذی الحجہ میں سن 10 ہجری میں نازل ہوئی تھی, اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ نے حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ, پہنچا دو پیغام. توجہ ہے نا. اس کے بعد پھر کیا ہوا, جب یہ آیت آئی پھر ایک آیت آئی, پھر جو آیت آئی وہ یہ آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اب راوی کہتا ہے کہ جب پروردگار نے کہا کہ آج کے دین مکمل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئیں اور اللہ دین سے راضی ہو گیا, تب میرے نبی نے سوال کیا اے پروردگار تو دین سے اعلان ولایت کے بعد کتنا راضی ہو گیا, کس حد تک راضی ہو گیا؟ تو آواز آئی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے حبیب ہم اتنا راضی ہو گئے کہ اب جب تک آپ ان کے بیچ میں رہو گے ہم عذاب نازل نہیں کریں گے. اب عزیزان محترم یہ 10 ہجری کی بات ہے. اس وقت مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ 1.25 لاکھ حاجی موجود تھے حج میں پیغمبر کے ساتھ, زیادہ 75,000 اور رہے ہوں گے مسلمان. علماء نے لکھا ہے 2 لاکھ سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی اس وقت نہیں تھی. آج ملین سے زیادہ مسلمان ہیں دنیا میں, اور اس وقت ان کے پاس رسول بھی تھے. تب اللہ نے کہا کہ جب تک آپ ہیں تب تک عذاب نہیں بھیجوں گا, اور اب رسول بھی نہیں ہے اور عذاب بھی نہیں آ رہا ہے. بھئی وجہ کیا ہے؟ توجہ سارا قبلہ دیکھیے گا کہ وجہ کیا ہے کہ عذاب بھی نازل نہیں ہو رہا ہے جبکہ رسول بھی نہیں ہے. تو مجھے اس کا جواب علامہ ابن حجر مکی کی کتاب صواعق محرقہ میں ملا. انہی نے تحریر فرمایا اس آیت کے حوالے سے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب تک محمد مصطفیٰ رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تب تک عذاب نازل نہیں ہوگا,
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک محمد رہیں گے یا محمد کے جیسا کوئی رہے گا تب تک عذاب نازل نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کوئی محمد کے جیسا ہے جس کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے. علامہ حافظ عارف اکبر آبادی نے کہا تھا کہ ہٹ جائیں گر امام زماں درمیان سے, ہٹ جائیں گر امام زماں درمیان سے, لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. جیو جیو. تو عزیزان محترم, امام زمانہ کا وجود ہے, ان کے مقدس وجود کی وجہ سے آج ہم سب محفوظ ہیں. اور اب اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے تو انکار کرے, اس کے انکار کرنے سے عظمت امامت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی, اور ہمارے اور آپ کے جیسے گناہگاروں کے اقرار کرنے سے کوئی فضیلت میں اضافہ نہیں ہوتا. توجہ ہے, یہ تو ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں, وہ ہمارے امام ہیں. تو کوئی انکار کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بس میں گفتگو تمام کر رہا ہوں علامہ نسیم امروی کے ان مصروں کے ساتھ. انہوں نے کہا اے منکرو نسیم عیاں بھی نہا بھی ہے, اے منکرو نسیم عیاں بھی نہا بھی ہے, ہر پھول کی شمیم عیاں بھی نہا بھی ہے, حجت کی ایک جی میاں بھی نہا بھی ہے, خود خالق کریم میاں بھی نہا بھی ہے. کہتے ہو آج قائم آل ابا نہیں, کیا ہے تبار کل کو جو کہہ دو خدا نہیں.